السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان ہے ان جانوروں کا ذکر کرنا کہ جن جانوروں کو بطور قربانی ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔ آپ کے سامنے الہدایہ کی عبارت ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ان جانوروں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ان عیوب کا ذکر کرتے ہیں کہ ان عیوب میں سے اگر کوئی عیب کسی جانور میں پایا جائے، وہ جانور حلال ہونے کے باوجود بطور قربانی ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ذبح کر دیا تو بطور قربانی اس کا ذبح کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ قربانی کا ارادہ رکھنے والا شخص نہیں کرے گا قربانی العمیا اس جانور کی کہ جس کی بینائی چلی گئی ہو، یعنی جو جانور دیکھ نہ سکتا ہو اس جانور کو بھی ذبح نہیں کر سکتا۔ والعورا، اور اور کا معنی انہوں نے لکھا ہے یک چشم شدن، کہ ایسا جانور ہو کہ جس کی ایک آنکھ ضائع ہو اور اس کی ایک ہی آنکھ ہو، چونکہ یہ بھی عیب ہے، ایسے جانور کو بھی بطور قربانی ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ ارجا، ایسا جانور کہ جو جانور لنگڑا ہو مگر اس کا لنگڑا پن عیاں ہو، اور لنگڑے پن کے عیاں سے مراد یہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے التی لا تمشی المنسک، کہ قربان گاہ تک وہ خود چل کر نہ جا سکتا ہو، ایسے جانور کو بھی بطور قربانی ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ ولا الاجفا، اور نہیں ایسے جانور کو کہ جو انتہائی لاغر ہو، انتہائی کمزور ہو، ایسے جانور کو بھی بطور قربانی ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ رہی بات کہ ان جانوروں میں سے، ان عیوب میں سے کوئی عیب پایا جاتا تو کیوں ذبح نہیں کر سکتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ لا تجزی فی الضحایا اربعۃ، کہ 4 قسم کے جانوروں کو قربانی میں ذبح کرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا العوراء البین عورھا، کہ ایسا کانا جانور کہ جس کا کانا پن، جس کا اندھا پن ظاہر ہو۔ والارجاء البین ارجھا، اور ایسا لنگڑا جانور کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یا ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری واضح ہو، ظاہر ہو، یا ایسا لاغر و کمزور جانور کہ جس میں مغز نہ ہو، چونکہ ہڈیوں میں مغز موجود ہوتا ہے۔ جس وقت کوئی بھی جانور انتہائی کمزور ہونے لگتا ہے وہ مغز ختم ہونے لگتا ہے۔ تو فرمایا ان عیوب میں سے اگر کسی جانور میں کوئی عیب پایا جائے تو اس جانور کو بطور قربانی ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد کچھ اور یہاں پر انہوں نے جزیات ذکر کی ہیں، ایسے عیوب کا تذکرہ کیا ہے کہ جن عیوب کی بنا پر جانور کا قربان کرنا درست نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک مقطوعۃ الاذن، کہ ایسا جانور جس کا کان کٹا ہوا ہو، یا ایسا جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہو، ایسے جانور کا ذبح کرنا بھی درست نہیں ہے۔ رہی بات کہ کان کٹے جانور کا ذبح کرنا کیوں درست نہیں ہے، تو یہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے استشرف العین والاذن، کہ تم قربانی کے لیے جانور جب تلاش کرو، مفہوم حدیث سے ہے، تو تم اس کی آنکھوں اور اس کے کانوں کی سلامتی طلب کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے کان اور آنکھیں سلامت ہونی چاہیے۔ جہاں تک بات ہے کہ حدیث پر دم کا تذکرہ نہیں ہے، ان مقطوعۃ الذم، کہ جس جانور کی دم کٹی ہوئی ہو اس کو بھی بطور قربانی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کان اور ناک کا حکم واضح ہے حدیث کی روح سے، اب وہ بھی مکمل عضو ہیں، تو دیگر اعضاء کی طرح دم بھی ایک مکمل عضو ہے، لہٰذا اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو ایک مکمل عضو کا ہے۔ لہٰذا جس جانور کی دم کٹی ہوئی ہوگی
اس جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی جانور کے سینگ بالکل جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، پہلے سینگ تھے بعد میں جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ رہی بات اگر مکمل طور پر کان کٹا ہوا نہ ہو یا مکمل طور پر دم کٹی ہوئی نہ ہو بلکہ دم اور کان کا زیادہ حصہ کٹا ہوا، تو پھر کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں ایسے جانور کا قربان کرنا بھی درست نہیں ہے جس کی دم یا کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو۔ اور اگر دم اور کان کا کچھ حصہ تو کٹا ہوا ہے مگر اکثر حصہ باقی ہے تو اس قسم کے جانور کو بطور قربانی پیش کرنا درست ہے، چونکہ اکثر کا وہی حکم ہوتا ہے بقا و ذہاب دونوں کے لحاظ سے جو کل کو ہوتا ہے۔ مطلب اکثر باقی ہے تو سمجھیں پورا عضو باقی ہے، اکثر عضو چلا گیا کٹ گیا تو سمجھیں پورا عضو کٹ گیا۔ یہ بھی ایک شرعی اصول ہے۔ تو تھوڑے بہت کا چونکہ ویسے بھی تھوڑے بہت عیب سے بچنا یہ ناممکن ہوتا ہے یا ناممکن کے قریب ہوتا ہے، اس لیے تھوڑے بہت کی شریعت میں فجویل عفواً یہ لکھتے ہیں کہ تھوڑے بہت کی چھوٹ دی گئی ہے، تھوڑا بہت معاف کر دیا گیا ہے۔ اب رہی بات کہ انہوں نے کہا اکثر کٹا ہوا، اکثر سب کیا مراد ہے؟ کیسے پتہ چلے گا اکثر کٹا ہے یا اکثر بچا ہوا ہے؟ اس میں امام ابو حنیفہ سے مختلف روایتیں، ایک جامع صغیر کی روایت انہوں نے ذکر فرمائی، فرماتے ہیں کہ اگر کان یا آنکھ وغیرہ یا کوئی بھی عضو اس کا ثلث یعنی تیسرا حصہ یا ثلث سے بھی کم حصہ کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کو بطور قربانی پیش کرنا یعنی بطور قربانی ذبح کرنا بالکل درست ہے۔ اور اگر ثلث سے بھی زیادہ یعنی تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کو بطور قربانی ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ یہاں انہوں نے یہ کیسے فرما دیا کہ ثلث کا اعتبار ہوگا؟ دراصل یہ وصیت والی حدیث میں حضور اسلام نے حدیث فرمائی کہ غیر وارث کے لیے کوئی شخص اگر وصیت کرنا چاہے اپنے مال کے ثلث میں ورثاء کی اجازت کے بغیر وصیت کر سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ثلث قلیل ہوتا ہے اس لیے بغیر ورثاء کی اجازت کے اسے جائز رکھا، تو یہاں پر بھی ثلث کو قلیل شمار کیا جائے گا۔ تو ثلث یا سے کم ہو تو جائز ہے، زیادہ ہو تو جائز نہیں ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر یاد دہانی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔